الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے کچھ دعووں کا رد کیا ہے، جیسے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ کئی دعوے تھے، کئی ان کی باتیں تھیں کہ جن کا اللہ رب العزت نے رد کیا، اور یہاں پر بھی ایک ان کا دعویٰ تھا کہ قل کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، من جو کانا ہے عدوًا دشمن لجبریل جبرائیل کا، قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، فإنہ، تو بے شک وہ یعنی جبرائیل، نزلہ نازل کیا یا اتارا اس نے، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے اذن سے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، بے شک اس نے یعنی جبرائیل نے نازل کیا اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدقا جو تصدیق کرنے والا ہے یعنی قرآن، لما اس کی، بین یدی جو اس سے پہلے ہے، مصدقا لما بین یدی وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور بشارت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، وہدن وبشرا للمؤمنین ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو بنی اسرائیل تھے یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس سے قبل، تو وہ یہ ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے کہ یہ ایک وجہ تھی، وہ کہتے یہ دشمن ہمارا اس لیے ہے کہ یہ ہم پہ عذاب لے کے آتا ہے، یہ رحمت کا فرشتہ نہیں ہے، یہ اس لیے دشمن ہے کہ وہی اس کو بنی اسرائیل میں لے کے آنی چاہیے تھی، یہ بنی اسماعیل میں چلا گیا وہی لے کر، تو اس لیے یہ ہمارا دشمن ہے، یہ دشمن اس لیے ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ہمارے اوپر غالب کر دیتا ہے، تو اس لیے یہ ہمارا دشمن ہے، تو کئی وجہ کہتے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا رد کیا ہے، فرمایا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ جبرائیل تو وہ ہے جو اللہ کے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کرنے والا ہے، یعنی یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا، اور وہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، جو تمہاری کتاب ہے تورات، زبور، انجیل، ان کی یہ تصدیق کرنے والا ہے، تو پھر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ جس وجہ سے جبرائیل سے دشمنی رکھی جائے، کیونکہ وہ تو ایسی باتیں لے کر اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے جو تمہاری ہی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، تو پھر دشمن کیوں کہتے ہو؟ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ سوال لے کے آئے تھے کہ ان کا جواب دو اگر آپ سچے نبی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، تو انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ یہ قرآن کون لے کر آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل، کہا پھر تو وہ ہمارا دشمن ہے، پھر تو دشمن ہے، پھر ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات، پہلے کہا کہ اگر آپ بتا دیں گے تو ہم مان لیں گے، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو پھر تم حق بات کو کیوں نہیں مان لیتے؟ اگر مان لو گے، ایمان لے آؤ گے، تو پھر ایمان والوں کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور کامیابی کی بشارت بھی ہے، اس سے ہدایت بھی حاصل کی جاتی ہے اور قیامت کو بشارت ہوگی کامیابی کی کہ وہ اللہ کی انعامات کا حقدار بن جائے گا۔ اگلی آیت میں دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من جو کانا ہے عدواً دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل کا، ومیکال اور میکائیل کا، کہ جو دشمن ہے اللہ کا، فرشتوں کا اور رسولوں کا، اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن، تو بے شک اللہ عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو اب اس آیت میں کہ وہ جبرائیل کو اپنا دشمن کہتے تھے، تو ساتھ میکائیل کا بھی ذکر ہوا، بات تو جبرائیل علیہ السلام کی ہو رہی تھی، کیونکہ ان دونوں فرشتوں میں وہ فرق کرتے تھے،
جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہتے اور میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو بھی ان کا دشمن ہے یا کسی رسول کا دشمن ہے یا کسی بھی فرشتے کا ہے، سارے فرشتے اللہ رب العزت کے ہیں اور وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ یعنی یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے محبوب ہیں، فرشتے بھی، رسول بھی، اور خاص فرشتوں کے نام لیے۔ تو جو دوست کا دشمن ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے، جو محبوب کا دشمن ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو یہ سارے اللہ کے محبوب ہیں، جو ان کا دشمن ہے اصل میں وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی کی ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس نے اللہ کو اپنا دشمن بنا لیا تو بھی کسی کے ساتھ بھی جو اللہ کا محبوب ہے اس کے ساتھ دشمنی نہیں رکھی جا سکتی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں میں کوئی ہو، فرشتوں میں ہو، صحابہ کرام میں ہو، نیک لوگوں میں ہو، اگر اس کے ساتھ دشمنی رکھی جائے گی تو اصل میں حقیقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ یہ دشمنی ہوتی ہے۔